بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12th کلاس آج ہم پڑھیں گے محمد رفیع سودا کا یہ قصیدہ۔ قصیدہ در ہج و اسپل مسمى بتضحیک روزگار۔ ان نے ایک ایسا قصیدہ بنایا ہے کہ جب مغل کا آخری دور تھا تو اس میں شہر کی حالات ایسی ہو گئی تھی جو تضحیک روزگار یعنی معیشت جب ختم ہو چکی تھی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھوڑے والے یا گھوڑے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک دن گیا تھا مانگے یہ گھوڑا بارات میں، دولہا جو بیاہنے کو چلا اس پہ ہو سوار، سبزے سے خط سیاہ و سیاہ سے ہوا سفید، تھا سروسا جو قد سو ہوا شاخ باردار۔ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ گھوڑا مانگ کے جب برات میں لے لیا گیا تو دولہا اس پہ سوار ہو کے چلا، سبزے سے خط سیاہ و سیاہ سے ہوا سفید۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ سبز اس کا رنگ تھا، اس سے پھر سیاہ ہوا، سیاہ سے پھر سفید ہوا، اور اس کا جو سر و قد تھا یعنی بالکل کھڑا اونچا جوان، تو یہ اس طرح سے ہو گیا تھا جیسے کوئی پھلدار شاخ جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجوان، شیخوخیت کے درجے سے کر اس طرف گزار، مٹھا تو اس قدر ہے کہ وہ جو کچھ کہ تم سنا، لیکن ایک اور دن کی حقیقت کہوں میں بار۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دلہن کے گھر پہنچا وہ نوجوان، شیخوخیت کے درجے سے کر اس طرف گزار، تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہنے لگا، مٹھا تو اس قدر ہے کہ وہ جو کچھ کہ تم سنا، لیکن ایک اور دن کی حقیقت کہوں میں یار۔ اب دوسری، دہلی تک آن پہنچا تھا جس دن کی مرہٹا، مجھ سے کہا نقیب نے آ کر ہے وہ وقت کار۔ کہہ رہے ہیں کہ مرہٹے جب حملہ کر کے دہلی تک پہنچ گئے تھے، آپ جانتے ہوں گے کہ مرہٹوں اور مغلوں کی جنگ رہی ہے کافی عرصہ، مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ، ہو کر ثواب اب کرو میدان میں کارزار۔ تو کہہ رہا ہے کہ اب تم نے تو مطلب پھوکڑ میں پیسے لیے ہیں، تنخواہ کھائی ہیں، پیسے اڑائے ہیں گھر میں بیٹھ کے، اب ذرا میدان کارزار میں یعنی میدان جنگ میں نکلو۔ ناچار ہو کہ تب تو بندھایا میں اس پہ زین، کہہ رہا مجبور ہو کہ میں نے اس گھوڑے پہ زین ڈالی، ہتھیار باندھ کر میں ہوا جا کے پھر سوار، اور ہتھیار باندھے اور میں جا کے سوار ہوا، حالانکہ گھوڑا یہ ابھی مانگ کے لایا، اس کا اپنا نہیں ہے۔ جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوں ذلیل و خوار۔ کہہ رہا ہے کہ خدا دشمن کو بھی ایسے ذلیل خوار نہ کرے جس طرح سے جس شکل میں سوار ہوا۔ چابک تھے دونوں ہاتھ میں پکڑے تھے منہ میں باغ، ٹک ٹک سے پاشنا کے میرے پاؤں تھے فگار۔ کہہ رہا ہے کہ چابک دو ہاتھوں میں پکڑے تھے اور منہ میں لگام پکڑی تھی، اور میرے پاؤں دونوں لٹکے ہوئے تھے۔ آگے سے تو بڑا اسے دکھلاوے تھا سیس، پیچھے نقیب ہاں کہ تھا لاٹھی سے مار مار۔ اور سائز جو ہے وہ گھوڑے پالنے والا آگے توبرا مانے جس میں اس کا دانا وانا رکھتے ہیں، وہ آگے سے اس کو دکھا رہا ہے، وہ آگے کھینچا چلا جا رہا ہے، اور پیچھے سے نقیب جو ہے وہ اس کو لاٹھی سے مار رہا ہے۔ ہرگز وہ اس طرح بھی نہ لایا تھا روبرا، ہلتا نہ تھا زمین سے مانند کو حصار۔ اور اس طرح سے وہ تو بالکل زمین سے پہاڑ کی طرح ہل ہی نہیں رہا تھا۔ اس مضحکے کو دیکھ ہوئے جمع خاص و عام، اکثر مدبروں میں سے کہتے تھے یوں پکار۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تماشا دیکھ کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور کئی مدبر لوگ بھی اس میں جمع ہو گئے۔ پیہے سے لگاؤ کہ تا ہوئے یہ رواں، یا بادبان باندھ پون کے دو اختیار۔ کہہ رہے ہیں اس گھوڑے کو یا تو پیہے لگاؤ اور یہ چلے، اور یا تو اس کو جہاز کی طرح بادبان لگاؤ اور ہوا اسے ادھر ادھر مطلب اڑا کے لے جائیں۔
ورنہ تو یہ خود چلنے والا نہیں ہے۔ میں کیا کہوں غرض کہ ہر ایک اس کی شکل دیکھ، تیغے زباں سے کاٹ کے کرتا تھا گل نثار۔ کہہ رہے کہ اس کی شکل دیکھ کے میں کیا بتاؤں آپ کو، اور ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے تیغے زبان سے کاٹ کے کرتا تھا گل نثار۔ تیغ کہتے ہیں چھری کو، زبان یعنی زبان کی چھری سے کاٹ کے گل جو ہے وہ نثار کرتا تھا۔ کہتا تھا کوئی ہے بز کو ہی نہیں یہ اسب، کہتا تھا کوئی ہے گا ولایت کا یہ حمار۔ کوئی تو کہہ رہا تھا یہ بز ہے، گھوڑا نہیں ہے، کوئی تو کہہ رہا تھا یہ ولایت کا گدھا ہے۔ پوچھے تھا کوئی مجھ سے ہوا تو اس سے کیا گناہ، کتوال نے گدھے نہ تجھے کیوں کیا سوار۔ تو کوئی مجھ سے آ کے پوچھتا بھائی بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے جو تجھے اس طرح سے کوتوال نے گدھے پہ بٹھایا ہے۔ یعنی جب کوئی گناہ کرتا تھا پرانے قدیم زمانے میں تو عموماً اسے گدھے پہ بٹھا کے پورے علاقے کو گھمایا جاتا تھا۔ کہنے لگا پھر آ کے اس اجماع میں کوئی، مرکب نہ یہ گدھا یہ راکب گناہ گار۔ تو آگے کوئی کہنے لگا اس پورے اجماع میں یعنی اس پوری محفل میں کہ مرکب نہ یہ گدھا یہ راکب گناہ گار، کہتے ہیں گدھے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور جو سوار ہے اصل میں گناہ گار وہی ہے۔ سمجھوں ہوں میں تو یہ کہ سپاہی کے بیس میں، ڈائن چلی ہے زہر کو اس چرخ پر سوار۔ تو مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو سپاہی کے بیس میں جیسے سمجھو کوئی ڈائن جا رہی ہے چرخ پہ سوار، یعنی آسمان پہ اڑ رہی ہے ڈائن۔ اس مخمسے میں تھا ہی کہ ناگاہ ایک اور، فتنے کو آسمان نے کیا مجھ سے پھر دو چار۔ کہہ رہا ابھی میں اسی مصیبت میں تھا اور آسمان نے ایک اور فتنہ میرے سر پہ ڈال دیا۔ دھوبی کمار کے گدھے اس دن ہوئے تھے گم، اس ماجرے کے سن کیا دونوں نے وہاں گزار۔ کہہ رہے دھوبی اور کمار کے گدھے جو ہیں وہ گم ہو گئے تھے، جب انہوں نے سنا کہ کسی جگہ گدھا پھنسا ہوا ہے تو وہ دونوں وہاں پہنچ گئے۔ ہر ایک نے اس کو اپنے گدھے کا خیال کر، پکڑے تھا دھوبی کان تو کھینچے تھا دم کمار۔ کہہ رہے ہیں کہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا گدھا ہے، اور ایک نے کان پکڑ لی ایک نے دم پکڑ لی۔ دریائے کشمکش ہوا اسان موج زن، تھان قریب ڈوبیے خفت بے کنار۔ اور اس دریائے کشمکش یعنی ایسی کشمکش ہوئی کہ اس کی موجیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی تھی، اور مجھے تو لگ رہا تھا میں اپنی خفت میں اپنی شرم میں اب ڈوب ہی مروں گا۔ بد پشمی اس کی دیکھ کے کر خرس کا خیال، لڑکے بھی وہاں تھے جمع تماشے کو بے شمار۔ اور بدپشمی اس کی دیکھ کے یعنی اس کو کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اس گھوڑے کو کہ اسے کوئی گدھا کہہ رہا ہے کوئی کھینچ رہا ہے، تو اس لیے وہاں لڑکے بھی جمع ہو گئے کہ تماشا تو دیکھیں بھائی کیا مسئلہ ہے۔ رکھتا تھا کوئی لا کے سپاری کو منہ کے بیچ، سو مو اس کے تن سے کوئی اکھاڑے تھا بار بار۔ کہہ رہے ہیں کوئی تو سپاری لا کے اس کے منہ میں پان کی سپاری دے دیتا، اور کوئی تو اس کے بال اکھاڑتا تھا اس کے بدن سے، لیکن اسے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتا تھا کوئی مجھ سے کہ تو مجھ کو بھی چڑھا، دوں گا ٹکا تجھے میں ہی نوچندہ اعتبار۔ کوئی تو کہہ رہا تھا بھائی مجھے تم اپنے ساتھ بٹھا لو۔ کتے بھی بھونکتے تھے کھڑے اس کے گرد و پیش، ساتھ اس سمند خرس نما کی ہو چشم چار۔ کہہ رہے ہیں اسے دیکھ کے تو اب کتے بھی بھونک رہے ہیں۔ اس وقت میں جو اپنی مصیبت پہ کر نظر، کہنے لگا خدا سے یہ رو رو کے زار۔ تو اپنی مصیبت کو دیکھ کے میں اب خدا سے رو رو کے یہ دعائیں مانگ رہا ہوں۔ جھگڑوں میں دھوبیوں سے کہ لڑکوں کو دوں جواب، کتوں سے یا لڑوں کہ مروں اپنا پیٹ مار۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں خدا سے کہہ رہا ہوں اب میں دھوبیوں سے لڑوں اور یا لڑکوں کو جواب دوں، کتوں سے لڑوں یا خود اپنا پیٹ مار کے پیٹ پھاڑ کے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ بارے دعا میری ہوئی اس وقت مستجاب، وہاں سے بہر نمت کیا جنگاہ تک گزار۔
کہہ رہا ہے کہ اس وقت میری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی. دستے دعا اٹھا کے میں پھر وقت جنگ کے کہنے لگا جناب الہی میں یوں پکار. میری دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ کے وقت میں نے ہاتھ اٹھائے اور جناب الہی میں پہلے ہی گولی چھوٹتے اس گھوڑے کے لگے، ایسا لگے نہ تیر کے ہوئے نہ تن سے پار. کہہ رہا ہے کہ میں نے دعا مانگی کہ جو پہلی گولی چلے یا تیر چلے وہ اس گھوڑے کو آ کے لگے. یہ کہہ کہ میں خدا سے ہوا مستعد بجنگ، اتنے میں مرہٹا بھی ہوا مجھ سے آدھو چار. کہہ رہا ہے میں جب جنگ لڑنے لگا، شروع ہو گیا جنگ کے لیے، تو اسی وقت مرہٹا بھی آ کے مجھ پہ حملہ کرنے لگا. گھوڑا تھا بس کے لاغرو پستو ضعیف خشک، کرتا تھا یوں خفیف مجھے وقت کارزار. کہہ رہا ہے گھوڑا اتنا لاچار اور کمزور تھا کہ مجھے وہ خفیف یعنی مجھے بھی کمزور کر دیتا تھا لڑائی کے وقت. جب میں حملہ کرتا کسی مرہٹے پہ جاتا تھا، جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف پر دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جو طفل نے سوار. کہہ رہا ہے جب میں بہت ڈانٹ کے مار کے اسے بگاتا تھا حملے کے لیے، تو بس بچوں کی طرح تھوڑے 2 قدم چلتا تھا تو بس بیٹھ جاتا تھا. جب دیکھا میں کہ جنگ کی اب یہاں بندی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار. کہہ رہا ہے کہ جب میں نے دیکھا بھئی یہاں تو جنگ شروع ہو گئی ہے، اور میں نے جوتیاں ہاتھ میں اٹھائی اور گھوڑے کو بغل میں دبایا اور بھاگنے کی سوچ لی. ادھر دمکاوا سے لڑتا ہوا شہر کی طرف، القصہ گھر میں آن کے میں نے کیا قرار. اور اس طرح سے میں پورے شہر میں لڑتا لڑتا گھر میں آ کے میں نے قرار کیا. گھوڑے میرے کی شکل یہ تم نے جو سنی، اس پر بھی دل میں آئے تو اب ہو جیے سوار. سن کر تب ان سے میں نے یہ قصہ دیا جواب، اتنا بھی جھوٹ بولنا کیا ہے ضرور یار. اور ان نے کہا کہ یہ میرے گھوڑے کی شکل ہے، اب بھی اگر تم چاہتے ہو اس پہ سوار ہونا تو ہو جاؤ. تو میں نے کہا بھائی یہ سن کے سب کچھ، میں نے کہا بھائی اتنا جھوٹ، یہ تو حد ہوتی ہے جھوٹ کی. گفتن ہمیں بس است کی اسب من نبلکست، سمجھوں گا دل میں اپنے اگر ہوں میں ہوشیار. سودا نے تب قصیدہ کہا سن یہ ماجرا ہے نام اس قصیدے کا تضحیک روزگار. عموماً شعر آشوب ہو، تضحیک روزگار ہو، تو اس قصیدے میں جو سودا کا اصل مقصد تھا، اس دور کی آپ حالات دیکھیے کہ حالات بہت بگڑ چکی تھی، چاہے وہ معاشیت کی حالات تھی یا لوگوں کی جو خوشحالی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی. تو اس لیے انگریز بھی بغیر کسی وجہ کے یا بغیر یہاں کی حالت کو دیکھے وہ ایسے ہی نہیں ہندوستان پہ قابض ہو گئے تھے. مغل جو تھے ان کا جو آخری دور تھا وہ بدترین دور تھا، وہ مسلمانوں کے لیے بدترین دور تھا، ہندوستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، جس کی وجہ سے مرزا محمد رفیع سودا نے اس قسم کے قصیدے لکھے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہم محنت چھوڑ دیں، جب ہم کوشش چھوڑ دیں، جب حکومتیں صرف عیش پرستی اور آپ کے حکمران، آپ کے لیڈر صرف عیش پرستی اور موج مستی میں لگ جائیں، تو یوں سمجھ لو کہ پوری قوم کی تباہی بربادی اب آنے والی ہے. تو اب دیکھو اب آگے کیا ہوتا ہے.